اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل ٹریول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز بات کریں گے ذرا سیاست کے اوپر ہی، اور تھوڑا سی بات کریں گے افغانستان کے ریلیشن کے بارے میں، کہ جسے کہتے ہیں، ویسے تو انٹرنیشنل ریلیشن لفظ ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنل اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ پڑوس کے اندر ہے، تو میں افغانستان ریلیشن کی بات کروں گا۔ تو پہلے بات کرتے ہیں افغانستان ریلیشن کی۔ سعودی عرب نے آج کافی بڑی مقدار کے اندر ٹنوں کے بلکہ سینکڑوں ٹن کے حساب سے غذائی اجناس اور لحاف اور کمبل شمبل وہاں پہ بھیجے ہیں، اور افغانستان کے لوگوں کی امداد کے لیے۔ اب میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے جب طالبان کی حکومت نہیں تھی تو افغانی کیا کھا رہے تھے؟ کیا گھاس پھوس کھا رہے تھے، یا مقصد کو پتہ لگے یا امریکی ان کو کیا کھلا رہے تھے؟ تو یا پھر ہم چلے جاتے ہیں رشیا کے دور کے اندر، تو رشیا کے دور کے اندر افغانستان کیا کہتا؟ افغانستان کے اندر بہت زیادہ پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے، آٹا وغیرہ مطلب گندم ذرا کم پیدا ہوتی ہے، لیکن پھل فروٹ ڈرائی فروٹ اس سے افغانستان میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر دودھ کی پیداوار وہاں پہ کافی ہے، اور دوسری تیسری چیزوں کی۔ اور افغانی جو ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گندم کی روٹی کے بجائے جوار کی روٹی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مکئی کی روٹی، وہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اب طالبان کی حکومت آئی، جناب ان کے بینکوں میں پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ان کا پیسہ کہاں گیا؟ اربوں ڈالر انہوں نے پاکستان سے افغانستان اسمگل کیا ہے، اربوں ڈالر پاکستان سے افغانستان۔ یہ جو پاکستان میں ایک دم ڈالر جو 170-80 تک گیا، تو وہ انہی کی وجہ سے گیا۔ تو بہرحال مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہماری حکومتیں، جو بھی حکومت ہو، وہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہو اس کو بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ میرا لفظ سن لیجئے گا کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکومت ہو، افغانستان میں جو بھی حکومت ہو، اس کو بہت سپورٹ کرتی ہے۔ حامد کرزئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی پاکستانی ڈیلیگیشنز بھی جاتے تھے، ان کے بھی آتے تھے، اور پاکستان سے بارڈر کھلی ہوئی تھی، امداد جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، مطلب روٹس ان کو۔ اور یہ کوئی اب سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے ان کو روٹ دیا ہوا ہے، جو افغان ٹرانزسٹ کہلاتا ہے، اور جس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا سالانہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ افغان ٹرانزسٹ کی آڑ کے اندر یہ سامان منگاتے ہیں افغانی، اور وہی اسمگل کر کے KPK کے اندر، پشاور کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ حیات آباد کارخانوں مارکیٹ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں افغانستان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے اسمگلروں کا، ان کے اس کا۔ اور اب جو تکلیف ہے، وہ تکلیف یہی ہے کہ پاکستان سے یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ذرا سا کنٹرول کیا ہے، یعنی کہ اسمگل ہو کے وہاں پہ وہ چیز نہیں جا رہی۔ نہیں تو ایون کہ ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ڈیزل کہلاتے ہیں، یہ صرف ڈیزل اسی وجہ سے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ وغیرہ لیے ہوئے تھے، اور پاکستان کے نام سے لیے ہوئے تھے، اور جو ان کے جو مطلب ڈیرے سمجھ لیں، یا ان کے جو اڈے سمجھ لیں، میں فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، وہ پاک افغان بارڈر کے بالکل اوپر واقع ہیں، اور خاص طور پہ بعض تو ان کے گھر ایسے ہیں کہ ایک دروازہ اس کا افغانستان میں کھلتا تھا۔ ادھر سے انہوں نے پائپ لائنیں انڈر گراؤنڈ ڈالی ہوئی تھی، یعنی کہ ڈیزل یہاں سے ڈالا اور افغانستان میں نکل گیا۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا آپ کو کہ بہرحال سعودی عرب نے ان کو امداد دی، اور بلکہ بہت عرب ملک ان کو امداد دے رہے ہیں، اسلامی ملک امداد دیں گے، جو پاکستان کے راستے ہو کر جائے گی۔ تو میں صرف اتنی جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس لڑنے کے لیے، امریکہ سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں، آپ کے پاس رشیا سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں، لیکن کھانے کے لیے روٹی یا خوراک نہیں ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہتھیار کوئی مفت نہیں ملتا، وہ بھی پیسوں کا ملتا ہے۔ اور الٹا یہ جو 40 لاکھ افغانی پاکستان کے اندر جو ہماری معیشت پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ کسی طور پہ اپنے ملک واپس جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ 2 نمبر قسم کے شناختی کارڈ، جس کے اندر ہماری نادرا سے پہلے، یا نادرا والا جو عملہ ہے، یہ پوری طرح ملوث ہے۔ اب کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جناب
فلانے کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک نادرا کے جو ایکس کوئی ڈائریکٹر ہیں کہ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی وہ مولوی حمداللہ کا جو تھا وہ ادھر سے فون آیا تھا کیا نام ہے اس کا بنی گالا سے کہ اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دو NIC کینسل کر دو یہ افغانی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب آ کے یہ ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہیں یا اس کے اوپر یوٹیوب پہ آ کے آپ اس وقت بتاتے پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے عملے نے کتنے افغانیوں کو پاکستان کے شناختی کارڈ بنا کر دیے ہیں. اگر کسی کو اس چیز کا ثبوت چاہیے تو میرے پاس آئے, میرے علاقے میں آئے, یہاں پہ بہت افغانی رہتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ ہے, وہ شناختی کارڈ ہے. تو پاکستان کے شناختی کارڈ کو نادرا نے جتنا بے توقیر کیا ان افغانیوں سے پیسہ لے کے, اور ان افغانیوں نے یہ جو ہیروئن کلچر جو دنیا کے اندر جو پاکستان بدنام ہوا وہ پاکستانی ہوں گے تھوڑے بہت, یعنی کہ اگر 100 میں 2 پاکستانی تھے تو 8 جو تھے وہ افغانی ہوتے تھے جنہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنوایا اور پاکستان کا بعد میں پاسپورٹ حاصل کیا اور غیر ملک میں پاکستان کے نام سے یہ کام کرتے رہے. تو یہ تو تھی افغانستانی. بہرحال میں آپ کو جو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا پیٹ تو ان سے نہیں دکھتا. اگر یہ ان کے ملک میں کھانا نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, ہمارے ملک میں بھی تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں بھی تو اتنی مہنگائی ہے, ہم نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یعنی کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی یہ کوئی وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور امداد کے لیے جو ہے نا کشکول لے کر آ جاتے. ویسے کہتے ہیں ہمیں بہت بھروسہ ہے گا اپنے اوپر اور یہ ہم نے تو ورلڈ ایٹمی طاقتوں کو مار کے بگایا ہے, لیکن کھانا مانگنے کے لیے ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں اور ہمارے ملک کو کنگال کر رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لائیو اسٹاک اسمگل ہوتا رہا ہے پاکستان سے پر ڈے. نہیں تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ سن 1984 سے پہلے پاکستان لائیو اسٹاک رکھنے والا دنیا کے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا تھا, اور یہ دھڑا دھڑ انہوں نے گائے بھینسیں بکریاں جو تھیں افغانستان اغوا کی ہیں, اور آج ہمیں غذائی اجناس کا اور یہ جو لائیو اسٹاک کا جو ہمیں شارٹیج ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے. تو یہ تو تھی بات افغانستان ریلیشن کی. اب ذرا سی بات کرتے ہیں KPK کی صورتحال کی. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ کل میں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ خان صاحب یا PTI کی جو وہاں پہ سیٹیں جو کم آئیں وہ کس وجہ سے آئیں. اس کے اندر یہ PTI کی حکومت کی نااہلیاں اس کے اندر پوری طرح شامل ہیں, اور پھر ذاتی اختلافات شامل ہیں. مسئلہ یہ کہ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں لگتی, تو ایک جا کے کسی اور طرف کلٹی ہو جائے گا, ایک طرف کسی اور طرف کلٹی ہو جائے گا. لیکن اصل صورتحال وہ یہ ہے, کیونکہ آج ہمارے لوگ جو ہیں جو ووٹ دینے کے لیے KPK گئے ہوئے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے, اور کل اور آج کا دن جو تھا وہ بڑا اہم تھا, کیونکہ خبریں تو انہی لوگوں نے لے کر آنی تھی, کیونکہ بعض ایسے علاقے ہیں KPK کے جس کے اندر موبائل سروس کام نہیں کرتی, خاص طور پہ یہ جو ابھی قبائلی علاقہ جات جو پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان کے, اور یہ کچھ علاقوں کے, اور کچھ علاقوں کے اندر جام بھی رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں, اس کے اندر طالبان فیکٹر موجود ہے, اور افغانستان نے طالبان نے اپنا پورا اثر وثوق استعمال کیا ہے, کیونکہ یہ بھی کاروباری لوگ ہیں. یہ جو طالبان ہیں ان کے بھی کاروبار ہیں, قہوے کے, چائے کے ان کے کاروبار ہیں. انہوں نے اپنا پورا وہ استعمال کیا, زور استعمال کیا اپنی, جسے کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کے پشاور کے اندر لوگوں کے ساتھ لین دین ہے, پیسے کا لین دین ہے, ڈالروں کا لین دین ہے, اور اسمگل کا جو سامان ہے اس کا لین دین ہے. تو انہوں نے اپنا اثر وثوق مولانا فضل الرحمان نے طالبان پہ, اور طالبان نے اپنا اثر وثوق جو تھا وہ KPK میں استعمال کیا, اور یہ کام جو تھا اس کے اندر طالبان پوری طرح, یعنی کہ مدد مانگنے کے لیے عمران خان, لیکن جتوانے کے لیے وہ, یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید ضرور کرتے ہیں یہ افغانی لوگ جو ہیں. تو اس کے اندر ایک تو یہ فیکٹ شامل تھا. پھر کچھ اطلاعات ایسی ملی ہیں کہ جو لوگ پنجاب سے اور کافی دور سے ووٹ ڈالنے کے لیے ادھر پہنچتے رہے مقررہ تاریخ پہ, تو ان لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ مختلف حلیوں بہانوں سے جگہ روکا گیا ہے, تاکہ وہ 5 بجے سے پہلے وہ وہاں پہ اپنے علاقوں میں پہنچ نہ سکیں. اس کے اندر شبلی فراز صاحب کا بھی ایک ذکر میں کر دوں کہ شبلی فراز صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ سوچا سمجھا ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے تھا. وہ اسی لیے ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے تھا کہ جو لوگ پنجاب سے یا دوسرے علاقوں سے
ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، جن کا ووٹ ان کے آبائی حلقے کے اندر ہے، تو وہ کسی طریقے سے دہشت زدہ ہو کر وہ پہنچ نہ سکے. اور اس کی واضح جو کیا کہتے ہیں کہ ثبوت کی اگر بات کریں تو یہ ثبوت ہمارے پاس، میرے پاس کم از کم ضرور موجود ہے. اس لیے کہ جو میرے حلقے کے اندر ہوا ہے وہ تقریباً 150 سے 200 افراد سے میرا رابطہ ہوا ہے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ایک تو ہمیں روکا گیا راستوں کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ جتھے کے جتھے جو تھے یہ روڈوں کے اوپر کھڑے تھے اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈال رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ جو ریٹرننگ افسر تھے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا تو کردار اور مکروہ چہرہ پاکستانیوں کے سامنے آ چکا ہے. الیکشن کمیشن اس کے اندر پوری طرح ملوث ہے، اور الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہمارا جو ہے اس ٹائم پورا کا پورا بکاؤ ہوا ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں کہ بغض عمران کے اندر یہ تمام پارٹیاں اس حد تک جا رہی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر ملک کی سالمیت کو نقصان ہو جائے لیکن ان کو اقتدار مل جائے تو یہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے زیادہ سیٹیں حاصل کی، بالکل انہوں نے حاصل کی، میدان تھا اس کے اندر انہوں نے جس طریقے سے بھی حاصل کی. کیونکہ یہ تو شاہد خاقان عباسی جو پی ڈی ایم کا رہنما ہے، اس نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اعتراض ہے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم دھاندلی سے جیتتے ہیں، آپ ہمارا کیا کر لیں گے، ہم نے ہر دفعہ دھاندلی کی. تو یہ تو آن دا ریکارڈ ٹی وی کے اوپر یہ بات موجود ہے. تو یہی والی بات ہے گی. اور فضل الرحمان صاحب جیت گئے، ظاہری بات ہے جس طریقے سے بھی جیتے، لیکن بات یہ ہے گی کہ انشاءاللہ جوڑ پڑے گا، کیونکہ اب خان نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا، وہ جو دوسرا صوبہ سرحد کے اندر جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ عمران خان صاحب کو اب بھی موقع ہے. یہ جو دوغلے قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور ادھر جا کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو کسی کی بات نہیں سنتا، نہ مانتا ہے، نہ یہ نہ وہ، یعنی کہ جو بند کھڑکی ہے خان صاحب اس کو کھول لیں. جو کھڑکی آپ جس کھڑکی میں سے آپ باہر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آپ کو نہیں دیکھانے دے رہا، اس کھڑکی کے پاس آپ کو نہیں جانے دے رہا، اس شخص کو بھی پہچانے اور اس کھڑکی کو بھی پہچانے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں اپنی ذاتی باتیں آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں، تو آپ کو جو نیکسٹ الیکشن آئے گا، بڑا الیکشن جس کو کہتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، اس کے اندر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی حکومت بن جائے گی بھی 2023 میں بھی جو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو نچلے طبقہ جو آپ کا ہے، جو بددست و گریبان ہوا ہے بڑوں کی وجہ سے، ان کے اندر کسی قسم کی سالس کا کردار ادا کریں، ان تمام کو اپنے پاس بلائیں، کلی کچہری لگائیں، کے پی کے میں جا کے لگائیں یا اپنے پاس بلائیں اور ان کے گلے شکوے دور کریں. اور اپنے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا رابطہ رکھیں. یہ تو موسمی بٹیرے ہیں، یہ تو آج آپ کے پاس ہیں، کل کسی اور پارٹی میں اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن جو شخص آپ کو سوشل میڈیا پر بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی اس کے، اگر آپ کا بیک اپ کر رہا ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کا نظریاتی کارکن ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے. ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سے ختم ہونی چاہیے. یہ قوم پہ اور ہمارے خزانے میں بوجھ ہے. تیسرے نمبر پہ ایک وہ بگوڑا جو آج کل بیانیہ بنا رہا ہے کہ میں دسمبر میں پاکستان آ جاؤں گا، دراصل وہ عن قریب ڈیپورٹ ہونے والا ہے برطانیہ سے، کیونکہ یہ شور شاٹ ہے اور ان کے ذرائع اتنے ہیں کہ ان کو ایک خبر مل چکی ہے کہ فیصلہ ان کے مخالف آئے گا. تو اب یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ جناب میں تو پاکستان ملک اور قوم کی خدمت کے لیے آیا ہوں، وزیر اعظم بننے کے لیے. حالانکہ اگر اس نے خدمت کرنی تھی تو جب بقول ان کی پارٹی کے مہنگائی تو اس کو اس وقت پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، تو ہم مانتے ہیں. تو یہ بہرحال برطانیہ سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والا ہے. ویسے اس کو اگر غیرت ہوتی تو خود ہی آ جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غیرت اگر بازار میں بکتی تو ساری شریف خاندان ہی خرید لیتا. اور سب سے اخیر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی ایک اور بھڑک ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایک جرنیل جو ہے ان کی پینشنوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکو تمہاری ججز کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے. اپنے گریبان میں جھانکو. جو تم مراد لیتے ہو وہ کوئی جنرل ریٹائرڈ نہیں یا فوجی افسر نہیں لیتا. آپ کہتے ہیں کہ فوجی افسروں کو پلاٹ ملتے ہیں، تو آپ تو پلاٹوں سے دگنے تو آپ قیمتیں وصول کر لیتے ہیں رشوت کی صورت کے اندر.
जर्नल को अगर प्लाट मिलता है तो DHA के अंदर मिलता होगा या अस्करी के अंदर मिलता होगा। लंदन में तो नहीं मिलता होगा जो आपकी बेगम को 16,600 रुपये की तनख्वाह में मिल गया। तो मोहसिस अदलिया को चाहिए अपने जजों की करप्शन देखें, उनकी बीवियों के आंसू ना देखें, और कब्र में अपनी जाना है, पहले अपने आप को क्लियर करें फिर किसी और की बात करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।